بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر. Allah's mercies and blessings on all of you. 1965 کی پاک ہند لڑائی، انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی 1965 میں، اس کے بارے میں آپ کو یقیناً تھوڑا بہت پتہ ہوگا. اس جنگ کے اندر لاہور کے بارڈر کے اوپر ہمارا ایک ٹینک ہٹ ہوا. انڈیا کی طرف سے گولہ آیا، ہٹ ہو گیا. وہ ٹینک جل کے راکھ ہو گیا. بندے جتنے تھے ہمارے وہ شہید ہو گئے. کوئی چیز اندر بچی نہیں. لیکن جب جنگ ختم ہوئی اور ٹینک کو اپنی جگہ سے ہٹایا گیا اور ایک دفعہ دوبارہ اس کا معائنہ کیا گیا تو دیکھنے والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں قرآن پاک پڑا ہے. سب کچھ جلنے کے باوجود قرآن پاک اپنی اصل حالت میں ہے. آگ اس کے پاس سے اس کو چھو کر بھی نہیں گزری. یہ اللہ رب العزت کا ایک سمجھنے کہ یہ ایک معجزہ تھا. یہ قرآن پاک لاہور میں جو بادشاہی مسجد ہے، بادشاہی مسجد کے جو مین گیٹ ہے اس کے اندر سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں اوپر، تو سیکنڈ فلور پر یہ قرآن پاک آج بھی ڈسپلے پر ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا کر اس کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی آفاقیت، ابدیت اور صحت کی بات ہو تو مجھے خلیفہ ہارون الرشید، جو کہ ایک بہت جلیل القدر عباسی خلیفہ ہو گزرے ہیں، ان کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. خلیفہ ہارون الرشید بہت خدا ترس تھے، بہت علم دوست تھے. دور و نزدیک سے انہوں نے پڑھے لکھے لوگ اپنے پاس، صاحب علم لوگ جمع کر رکھے تھے. ایک دن ایک یہودی عالم ان کے پاس آیا، دربار میں آیا، آپ سے گفتگو کی تو آپ اس کے علم و دانش سے بہت متاثر ہوئے. اس کو اپنا مشیر بنا لیا، اسپیشل اسسٹنٹ. اور آپ نے سوچا کہ یار اتنا اچھا بندہ ہے یہ، تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے. آپ نے ان سے اسلام کی دعوت دی. تو وہ بندہ جو تھا یہودی، وہ یک غائب ہو گیا. سوچا کہ یہ مسلمان خلیفہ ہے، مجھے اس نے خود اسلام کی دعوت دی ہے، اگر میں نے کوئی نو کہا تو بھی میں پھنس گیا، یس کہا تو بھی میرے لیے مشکل ہے. وہ غائب ہو گیا، دربار سے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد خلیفہ کو پتہ چلا کہ اس یہودی عالم نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا. تو بہت حیران ہوئے کہ میں نے کہا تھا تو اس نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، آپ مسلمان ہو گیا. اس کو دربار میں دوبارہ بلایا کہ دعوت دی کہ آپ کو مبارک ہو اور آپ تشریف لائیں، ملیں. وہ نو مسلم عالم دربار میں آیا. تو آپ نے پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا تو آپ نے نہیں مانا، اب ایسا کیا ہوا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ تو اس یہودی عالم نے، نو مسلم یہودی عالم نے جواب دیا کہ جناب یہاں سے نکل کے میں نے توریت کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور اس کے اندر میں نے تبدیلی کی، جو جی چاہتا تھا ادل بدل میں نے کر دیا. اور جا کے میں یہودیوں کی بستی میں گیا، اس کو جا کے بیچ دیا. لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. کسی نے اس کے بارے میں کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا کہ اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لیے، اس میں تحریف کی، اپنی مرضی سے جو جی چاہا لکھ دیا، اور پھر جا کے میں عیسائیوں کی بستی میں بیچ آیا. تو لوگوں نے اس کو قبول کیا. کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ اس میں تحریف ہے، کمی بیشی کی گئی ہے. لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے اور اس میں
تحریف کی، اپنی طرف سے کچھ کم کر دیا، کچھ بڑھا دیا. کہنے لگا وہاں تو اگلے دن ہی طوفان کھڑا ہو گیا، لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے کہ وہ بندہ کدھر گیا. انہوں نے باقاعدہ غلطیوں کی نشاندہی کی، یہ یہاں 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 تم نے اضافہ کیا، یہاں سے کاٹا ہے، یہاں زیادہ لکھا ہے، اور انہوں نے ٹوٹلی ان 3 نسخوں کو ریجیکٹ کر دیا. اس سے مجھے رہنمائی ملی کہ اگر صحیح شکل کے اندر جو کتاب موجود ہے، الہامی کتاب، وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، باقیوں میں تحریف ہو چکی. تو میں نے قرآن کا یہ معجزہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا.